بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ آصف اشرف جلالی کی کفریہ گفتگو پر سمن آباد تھانے میں 298 کی FIR درج ہو چکی ہے اور 295 کے لگنے کی توقع ہے۔ انشاءاللہ جلد 295 بھی لگ جائے گی۔ سمن آباد تھانے میں FIR درج ہو جانے کے بعد مختلف آوازیں اٹھنا شروع ہوئی کہ یہ FIR ہم نے کروانا تھی، ہم آخری مرحلے پہ تھے، ہم کروا رہے تھے، ہونا تھی۔ دوستان، سیدہ زہرا کی عظمت کا مسئلہ، تقدس کا مسئلہ، سیدہ زہرا کی عصمت و طہارت کا مسئلہ سیاست کے قابل نہیں، پارٹی بازی کے قابل نہیں، بلکہ سیدہ زہرا کی عظمت، تقدس، عصمت و طہارت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انانیت کے خول سے باہر آ کر صرف ایک نقطے پہ اذہان کو متمرکز کیا جائے کہ سیدہ کے گستاخ کو سزا دلوانا ہے۔ وہ سزا دلوانے میں چاہے زید کا کردار ہو، چاہے بکر کا کردار ہو، پارٹیوں سے باہر آئیں اور ایک ہدف پہ کام کریں۔ اس مسئلے میں سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی ہے اور آپس میں ایک دوسرے پہ لعن طعن کیا جا رہا ہے، انتہائی قابل افسوس ہے۔ اس لیے کہ ہم سب محبان اہل بیت محمد ہیں، محب حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ یہ مسئلہ تو اب واضح ہو چکا ہے کہ سیدہ کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ایک طبقہ نہیں، چند افراد نہیں، بلکہ پوری ملت مسلمہ جس مذہب کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، وہ سب کے دل رنجیدہ ہے اور سب اس شخص کی بےہودہ گفتگو کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس مقام پر اگر شیعان علی آپس میں جھگڑا شروع کر دیں اور کریڈٹ لینے کی کوشش کریں، انانیت کا خول اپنے اوپر چڑھا لیں اور میں اپنی کو سامنے رکھیں، تو انتہائی قابل افسوس ہے۔ اس لیے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت، عقیدت، مودت ہر مسلمان اپنے الفاظ میں اس کا اظہار کر رہا ہے۔ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس عقیدت کا اظہار، محبت کا اظہار، مودت کا اظہار اس انداز سے کریں کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم نے سیدہ کے گستاخ کو سزا دلوانا ہے۔ ہر مسلمان رنجیدہ ہے، ہر مسلمان کا دل دکھی ہے، لہذا اسے پارٹیوں میں تقسیم نہ کریں۔ اور اگر کسی شخص کو حضرت پیغمبر اعظم کا قلب نازنین راضی کرنے کی خواہش ہے، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رنجیدہ قلب پر مرہم رکھنے کی خواہش ہے اور ہونا چاہیے، تو ایک FIR کے پیچھے جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کی جا رہی ہے؟ کیا مزید FIR کروانے کا موقع نہیں ہے؟ کیا یہ واقعہ کئی مرتبہ تکرار نہیں ہو چکا؟ پہلی گستاخی کے بعد آصف اشرف جلالی کی طرف سے کئی ویڈیو پیغام سامنے آ چکے ہیں اور ان ویڈیو پیغاموں میں آصف اشرف جلالی نے پہلی ویڈیو کی نسبت زیادہ گستاخی کی ہے۔ میں آپ کو متوجہ کیے دیتا ہوں۔ دوسرے ویڈیوز پیغاموں میں اس نے واضح طور پہ کہا
پھر تکرار کیا کہ سیدہ خطا پہ تھی، اور کہا کہ حضرت سیدہ فاطمہ کو ثواب کے راستے کی ہدایت کی گئی، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت کی گئی، گویا سیدہ زہرا خطا پہ تھی۔ اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ سیدہ کی ہدایت کا سامان کیا گیا، سیدہ کائنات کو سیدھے راستے پہ چلایا گیا، یعنی سیدہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ سیدہ گمراہی پہ تھی۔ پھر اس نے یہ جملہ کہا کہ سیدہ کائنات کو اگر حق دے دیا جاتا تو مال حرام ہوتا، گویا سیدہ کائنات نے مال حرام کا مطالبہ کیا۔ یہ اس کی دوسری اور تیسری ویڈیو میں یہ گفتگویں موجود ہیں، اور پھر کہا کہ سیدہ کائنات کو اگر مطالبہ سیدہ کا مان لیا جاتا تو ماننے والے کے لیے یہ معصیت ہوتا، معصیت الہی ہوتا، یعنی سیدہ کائنات نے معصیت الہی کا خیال نہیں کیا اور ایک ایسا مطالبہ کیا جو کہ معصیت الہی تھا۔ اس کے بعد یہ مسلسل اپنے ویڈیو پیغام جاری کر رہا ہے، جس میں کبھی یہ کہتا ہے کہ اراکین اسمبلی کا نکاح ٹوٹ گیا، بلکہ اس سے بالا تر اراکین اسمبلی جہاں پہ قرارداد پیش ہوئی وہ سب تجدید نکاح کریں، یعنی بلکہ تجدید ایمان کریں، یعنی کلمہ پڑھیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ سب کافر ہو گئے۔ جس SHO نے FIR دی ہے اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، وہ بھی تجدید ایمان کرے، یعنی وہ بھی کافر ہو گیا۔ کہاں ہے پیغام پاکستان؟ کہاں ہے فتوی پاکستان؟ کہاں ہیں علماء اعلام کے وہ دستخط جو اس بات پہ تھے کہ کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا، فرقہ واریت کی بات نہیں کی جائے گی؟ معزز اراکین اسمبلی کو اس نے کافر کہا، ان کے نکاح کو باطل کہا اور ٹوٹ جانا کہا، سیدہ زہرا کو اس نے معصیت کار کہا، سیدہ زہرا کو مال حرام کا مطالبہ کرنے والی مستور کہا، اور ریاستی اداروں کو 80 کوڑے لگانے کا فتویٰ جاری کیا، اور یہ کہہ کر جاری کیا کہ میرے اس فتوے کو عام کیا جائے، میں یہ کروا کے رہوں گا۔ دوستو، کوئی ایک واقعہ ہے، کوئی ایک مقام پہ توہین ہوئی ہے، کوئی ایک مرتبہ اس نے حد کے سیدہ زہرا کی اور حد کے پیغمبر اعظم کی ہے، کوئی ایک مرتبہ اس نے فتوی پاکستان کی اور پیغام پاکستان کی مخالفت کی ہے؟ کئی یہ واقعات ہیں اور اس کے ویڈیو پیغام یہ موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک FIR پہ جھگڑا کیوں ہے؟ ایک نیا وقوعہ بنا کر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہر علاقے سے نئے وقوعے کے ساتھ FIR درج ہونا چاہیے کہ یہ شخص مسلسل اور ان ثبوتوں کے ساتھ مسلسل توہین کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ ویڈیوز موجود نہ ہوں جو اس کی پہلی گفتگو کے بعد جاری ہوئی ہیں تو ہم اس سلسلے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، لہذا مختلف وقوعے بنا کر FIR درج کروائی جائے تاکہ سیدہ کائنات کا دشمن اور مبغض شانی اپنے مقام کو، اپنے انجام کو پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ۔